اور بڑے بزرگوں کا آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ مجھے اپنی ماں کا خیال آیا ملنے کا، تو میں واپس بستان آیا، آپ بستان کے رہنے والے تھے، جب آیا تو دروازے کے پاس آیا تو میری ماں اندر وضو فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی مولا میرے پردیسی کا خیال رکھنا، میرے پردیسی کا خیال رکھنا، اتنی مدت تو گیا ہے پلٹ کر نہیں آیا، کہ اللہ جہاں بھی ہے اس کا خیال رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ماں کی بات سنی، دروازہ کھولا تو ماں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ماں جی میں وہی پردیسی ہوں۔ فرمایا بازی اتنی دیر کر دی، اتنی مدت ہو گئی، اب دیکھ تیری محبت میں تیرا راستہ دے دے کر میری آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میری کمر میں بھی جھکاؤ آ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز مجھے 30 سال جنگلوں ریاستوں اور باتوں میں نہ مل سکی، جن کو میں ڈھونڈتا تھا، وہ آگے ماں کے پاس مجھے مل گئی آ کر۔ فرمایا جب رات ہوئی تو ماں نے پانی مانگا مجھ سے، تو جب پانی لے کے ماں سوئی تھی، اٹھی کہ باجی مجھے پانی پلاؤ، جب آپ نے سرائی کو دیکھا پانی نہیں تھا وہاں پر، باہر نہر پہ گئے پانی لے کے آئے تو پیالے میں ڈال کے جب ماں کے پاس آئے تو والدہ صاحبہ سو چکی تھی۔ فرمایا کہ اگر ماں کو جگاؤں تو ماں کے آرام میں خلل آئے گا، اگر میں پیالہ رکھ کے سو گیا، اگر ماں نے دوبارہ پوچھا تو حکم دولی ہوگی، دیر سے حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ اسی سوچ میں کھڑے رہے۔ جب تہجد کے وقت والدہ نے آنکھ کھولی، اٹھنے کے لیے کہا باجی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں ماں جی آپ نے پانی مانگا تھا۔ تو ماں نے کہا کہ وہ پانی تو میں نے عشاء کی نماز کے بعد مانگا تھا۔ میں ہاں ماں جی میں آیا تھا تو آپ سوئے تھے۔ میں میری ماں نے اٹھ کر دعا کی، رب سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی میرے لیے۔ پھر ایک دن رات کو ماں نے کہا کہ بازی یہ دروازہ جو ہے نا ایک دروازہ بند کر دے، آدھا دروازہ بند کر دے۔ آپ کو پتا دروازے کے دو سے ہوتی ہے ایسے۔ آپ دروازے کے پاس گئے، فرمایا کہ ماں نے پتہ نہیں یہ کہا دروازہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا۔ اب میری بات سننے والے دیکھو کہ ماں کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی سوچ میں کہ اگر میں نے یہ دروازہ بند کر دیا تو ماں نے یہ کہا ہوگا تو پھر خلاف حکم ہوگا، اگر یہ بند کر دیا تو اس نے یہ کہا ہوگا یہ بھی خلاف حکم ہوگا۔ اسی سوچ میں کھڑے رہے۔ جب تہجد ہوئے والدہ صاحبہ پھر اٹھی تو دیکھا، پوچھا بھائی یہاں کھڑے ہو؟ کہا ماں جی آپ نے کہا تھا دروازہ آدھا، تو آپ سو گئی تھی تو میں نے دیکھا کون سا دروازہ؟ آپ نے کہا بیٹا کوئی بند کر دینا تھا تو تم سوئے نہیں، میرے حکم پہ جاگتے رہے ہو۔ فرمایا والدہ اٹھی، وضو کیا، مسئلے پہ بیٹھ گئی۔ مولا جس طرح یہ اس نے میرا حکم کا خیال کیا ہے، میری محبت میں کھڑا رہا یا اللہ، تو اپنی محبت اس کو عطا کر، اور اس میرے بچے کا نام عارفوں میں رکھنا بلکہ سلطان العارفین بنا دینا۔ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کا مقام سلطان العارفین بن گیا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمانوں پہ چلتا تھا، میرے حضور کو سپاہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھی تخت آسمانوں پہ چلتا تھا، سلطان العارفین باجی بستامی کا بھی ایسی تھا۔ ان کی جب کرامات اب وقت آئے، کبھی موضوع آئے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی بزرگ ہستی تھی۔ اور یہ دیکھیں صرف ماں کی وجہ سے، ماں کی تربیت کی وجہ سے آج کل ماں خود بے ادب ہے، خود پتہ نہیں ہے اسلام کیا چیز ہے، اسلام سے دور ہے، اللہ کا نام رسول کا نام زبانی سنا ہوا ہے، عملی طور پہ کوئی نہیں، نہ نمازیں، نہ قرآن پاک، نہ دودھ پاک، بلکہ ان کو اولیاء کرام کا کبھی نہیں پتا، اگر کسی علی ولی کا نام پوچھا جائے کہ ہاں سنا ہوا ہے، بلکہ سنی گرانے میں کئی عورتیں کئی پوچھتے ہیں یہ 11ویں شیعہ بتائیں تو یہ کیا ہے 11ویں شیعہ؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کس سلسلے سے سنی ہے؟ کہنے ہاں، تو میں کیا آپ کو نہیں پتا؟ کہ ہمارے ماں باپ نے بتائی، اس لیے ماں باپ کو پتا ہو تو بتائے گا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ جو بیٹی بیٹا ہے ان کی تربیت کرے۔ ہمارے صاحب کہا کرتے تھے کرما والے گنجے کرم فیض کرم کہ دیکھو بیلیو، عام لفظ بولا جاتا ہے تعلیم و تربیت، لیکن ہمارے نزدیک صوفیہ کے نزدیک تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں۔ بچوں کو تربیت پہلے دو،
ماں پہلی یونیورسٹی ہے بچے کے لیے. بچے کو ہمیشہ خاوند کا کام ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کھلائے, حرام کا لقمہ ان کے منہ کے اندر نہ جانے دے. اگر حرام کا لقمہ ایک بھی اندر چلا گیا تو اندر سارا خون پلیت ہو جائے گا. یاد رکھنا, جس طرح دودھ کی کڑائی ہوتی ہے اس کے اندر پیشاب کے چھیڑ پھینک دو تو سارا دودھ پلیت ہو جائے گا. اس طرح ماں کے منہ کے اندر لقمہ حرام اگر چلا گیا تو اس کے سارا خون پلیت ہو جائے گا. اگر اس کے ہاں وہ بچہ جنم دیا, بچہ پیدا ہوا تو ماں جو دودھ بناتی ہے وہ سب بچے کا اس حرام خون کا اس کے اندر جائے گا. تو پھر وہ حلال کی امید نہ رکھے کہ گندم بوجھ کر مکئی کی امید نہ رکھنا. اس لیے یاد رکھنا, کبھی زندگی میں کمی بیش جائے بھوکے رہ لینا, سوکھی روٹی کھا لینا, لیکن بچے کو لقمہ حلال کھانا. آج کل عورتوں کیا ہے, خاندوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے, مجھے نہیں پتا کہاں رشوت لو, جام لوٹ مار کر کے لاؤ, مجھے جوڑا لا کے دو, میں نے یہ کھانا ہے, میں وہ کھانا ہے. سالگرہ کے موقع پر آپ اکثر دیکھو, یہ سالگرہ نہیں ہوتی جو یہ لوگ کرتے ہیں, یہ لوگوں کے دل ہٹ کرتے ہیں. اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو. عورتیں اپنا مقام بنا لیتی ہیں, اچھا مقام دکھانے کے لیے, کپڑے دکھانے کے لیے, زیور دکھانے کے لیے سالگرہ بنا لیتی ہیں. لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی سالگرہ کرو, لوگ آئیں گے تو بھی لے کے آئیں گے. اب یہ پتہ نہیں کہ اگلے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. ایک بھائی, ایک مسئلہ آدمی, 3-4 بھائی ہیں, 3 بھائی اچھے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ایک مارا ہے, اور دوسرے گفٹ لے کے آئیں گے تو اس کے پاس نہیں ہوگا, اس کے ساتھ سیدھا بات بھی نہیں کریں گے. اور سالگرہ پہ جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں کو بلاتے بھی نہیں. یاد رکھنا, سالگرہ کی بجائے میلاد پاک کیا کرو, بات وہی ہے, لیکن اپنے گھر سے, محلے سے, رشتہ میں سے, خاندان میں سے غریب لوگوں کو پہلے بلاؤ, غریب لوگوں کے بچوں کو بلاؤ, اور سختی سے تنقید ان کو تاکید کرے کہ ہمیں کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گفٹ نہ لے کے آئے. اتنا کریں جو بھی آئے ہمارے گھر میں باوضو ہو کے آئے, آ کر قرآن پاک ختم کرے. ان کو کہیں کہ آپ کی بڑی مہنگی آج بھی انسانی سے ان کے ساتھ بات کریں. اب وہ کس محفل میں آئے کہ جی میلاد شریف ہے, جب میلاد شریف کا نام لیں گے وہ لوگ آئیں گے تو حضور کی محبت میں آئیں گے. ادھر وہ لوگ آئیں گے تو حضور کی نگاہ پاک آئے گی, اور جس خلوص سے جتنا زیادہ خلوص ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف بھی لے آتے ہیں. ہم نے اکثر بزرگوں سے سنا ہے کہ جب 11ویں کا موقع ہوتا ہے خود حضور غوث پاک تشریف لے جاتے ہیں. مولانا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ بیگم شاہی مسجد والے, ان کی جو نواسی تھی آپا ممتاز, میں ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا, بیٹوں کی طرح مجھے وہ پیار کرتی تھی. حضرت صاحب کی اکثر مجھے باتیں بتایا کرتی تھی. تو میں کہتی تھی ہر 11ویں کو یہاں ختم شریف ہوتا تھا مسجد میں نیچے, بیگم شاہی مسجد مستی گیٹ والے. مولانا غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ جو خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلیفہ ہیں, فرمایا کہ جب ختم شریف کے دوران کئی دفعہ ان کے باہر چلے جاتے, دور سے دیکھتے ایک آدمی بزرگ آئے ہیں, ان سے باتیں چیتیں کر کے آگے, تو آپ نے بتانا بیلیوں مبارک وہ بزرگوں سے بات تشریف لائے. یہ ہمارے جتنا خلوص ہوگا اتنا اس کا اثر ہوگا. جب لوگ آئے تو جو غریب غربان کو ذرا محبت سے ملو, پیار سے بلائیں, اور بلا کے جب کھانا کھانے لگے ان کو پہلے کھلائیں. اگر ہو سکے تو ان کو گھر میں بھی جانے کے لیے دے دیں, تاکہ گھر میں شہروں کے پانی کا آج بھی کل بھی خلوص سے کھائیں. ان کو کھانا کھلاؤ گے اللہ بھی خوش ہوگا, حضور بھی خوش ہوں گے, حضور غوث پاک بھی خوش ہوں گے, اور اکرام بھی خوش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے, توفیق دے, میں کسی دن ماں باپ کی تربیت جو اولاد کے لیے انہوں نے کرنی ہے اس کے اندر بتاؤں گا کہ اولاد جب اللہ میاں دیتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں ماں باپ کی کیا ہوتی ہے. آج کل بیویاں خود کتنی گستاخ بے ادب ہوتی ہیں, پیچھے ماں باپ نے ادب بھی نہیں سکھایا ہوتا. یہ یاد رکھنا, قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال سب سے ہوگا, لیکن مرد کو سوال نماز کے بعد اس کے ماں باپ کا ہوگا کہ جب تو دنیا سے گیا تھا یا تیرے سے پہلے تیرے ماں باپ دنیا سے آئے تھے تو وہ خوش تھے. اگر خوش تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ایک اور جگہ بھیجے گا, وہاں نرم سوال پوچھے جائیں گے. اور بیوی کو اس کے ماں باپ کا سوال نہیں ہوگا, بیوی کو نماز کے بعد اس کے خاوند کا سوال ہوگا کہ جب تو دنیا سے آئی تھی یا تیرے سے پہلے تیرا خاوند دنیا سے آیا تھا تو وہ خوش تھا. اگر تو وہ خوش ہے تو اللہ تعالیٰ تم لوگ چڑھاؤ سننا. اور جب وہ پتہ چلے گا یہ ماں باپ خوش نہیں تھے یا خاوند خوش نہیں تھا, اللہ فرمائے گا ان کو ادھر لے جاؤ ذرا,
ان کو ادھر لے جاؤ، بس سختی سوال ہوگی، ہر چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا اس کی عبادت بھی منہ پہ مار دی جائے گی، اور جو بیوی خاوند کا ادب نہ کرے، ہاں لوگ عورتیں پوچھتی ہیں ہم سے، لو جی ہمارے لیے حکم ہے تو خاوند کے لیے کوئی حکم نہیں؟ خاوند کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاوند اپنی بیوی سے جتنا پیار کرے گا قیامت کے دن جنت میں وہ اتنا میرے نزدیک ہوگا۔ اور یاد رکھیں جب بچی کو دنیا سے، بچی کو اپنے گھر سے رخصت کریں شادی کے لیے، پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ بچی کو اچھی بچی بنائیں، اچھی بچی بنائیں، بیٹے کو اچھا بیٹا بنائیں،